السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان پارٹ نمبر 7۔ گزشتہ دروس میں یہ بات کئی بار بتائی گئی کہ جو لوگ دنیا میں شوہر بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، اگر دونوں کے دونوں جنتی ہو گئے اور جنت میں داخل ہوئے تو جنت میں یہی ہسبینڈ وائف آپس میں ساتھ میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ جدا اور الگ نہیں کرے گا۔ لیکن شوہر بیوی ہسبینڈ وائف دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں ہسبینڈ وائف ہیں، آخرت میں یعنی جنت میں بھی ہسبینڈ وائف بن کر رہیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت دوسری شادی کرتی ہے، جوانی میں انتقال ہو گیا، ایج باقی ہے، دوسری شادی ہوتی ہے، اور اس کے دو شوہر ہو گئے، تو پھر جنت میں کس کے ساتھ یہ عورت ہوگی؟ پہلے شوہر کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر تیسری شادی ہوتی ہے، کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں۔ تو اب ان میں سے کس کے پاس ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے علماء کرام کے اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس عورت کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ چوائس کرے کہ کس شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہ رہی ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان شوہر میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، عورت اس کے ساتھ رہے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے آخری والے شوہر کے ساتھ رہے گی، سب سے آخر میں جس کا شادی ہوئی، لاسٹ والا جو شوہر ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ تو پہلے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اختیار دیا جائے گا اس عورت کو، جو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا قول کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا جس شوہر کا، اس کے ساتھ رہے گی، تو اس تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے۔ اور تیسرا قول وہ یہ ہے کہ لاسٹ والے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو اس تعلق سے ایک مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے، اور بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روایت صحیح ہے، یا کم سے کم حسن درجے کی ہے۔ تو یہ روایت اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے لاسٹ آخری والے شوہر کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ عالم بالصواب، جنت میں جانے کے بعد ہی صحیح علم ہوگا، اور کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حساب سے ہوگا۔ جنت کے اندر محلات کیسے ہوں گے، کیسے آپ کے گھر ہوں گے، یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ آپ کا گھر جنت کے اندر سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، ہیرے جواہرات اور یاقوت سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ گھر آپ کا بہت بڑا ہوگا، دنیا کے بادشاہ یا پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کا جو گھر ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑا گھر آپ کو ملے گا اکیلے، جس کو ہم دنیا کے گھر سے میچ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گھر ہوگا۔ پھر آپ کے اس گھر میں خیمہ ہوگا، موتی کا خیمہ، یعنی اس کو ہم تمبو کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے لفظ میں سمجھنے کے لیے۔ تو خیمہ ہوگا، خوبصورت خیمہ بنا ہوگا موتی کا، ایک ہی موتی ہوگی، بہت بڑی موتی ہوگی، اسی کو تراش کر کے کٹنگ کر کے آپ کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ وہ الگ سے ہوں گے، گھر کے علاوہ خیمہ ہوگا موتی کے اندر کہ اس میں جائے، ٹہلے، گھومے پھرے، بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو خیمے کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ رحمان کے اندر، حور مقصورات فی الخیام، خیام نہیں خیمہ۔ اچھا، یہ خیمہ موتی سے بنا ہوگا تو کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، آپ کو جانے میں بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، بہت بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا؟ تقریباً یہ خیمہ آپ کا 60 میل چوڑا ہوگا، 60 میل چوڑا خیمہ ہوگا آپ کا۔ تو 60 میل کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی 1 میل تقریباً 5280 فٹ کا ہوتا ہے، 5280 فٹ، یہ 1 میل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 1609 میٹر 1 میل کے برابر ہوتا ہے۔ تو 60 میل ہوگا تو کتنا میٹر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑا گھر ہوگا یہ،
موتی کو تراش کر کے خیمہ بنایا جائے گا. تو یہ 60 میل کا ہوگا یہ آپ کا خیمہ جو موتی سے بنا ہوگا. یہ بیان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود بیان کیا ہے کہ یہ خیمہ 60 میل کے برابر ہوگا. جنت کے اندر بازار بھی لگائے جائیں گے آپ کے لیے، لیکن اس کے اندر آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے. جنت میں جب ایک جنتی جائے گا اور جنت میں جب بازار لگے گا تو یہ جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کا دن ہوگا. جب ایک جنتی جمعہ کے دن جب بازار لگے گا، جنتی جائے گا بازار میں، تو ایک ہوا چلے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ہوا چلنے کے بعد وہ انسان پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اور جب وہ اپنے گھر لوٹے گا، اپنے گھر پر، تو بیوی کہے گی کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور پھر بیوی بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو شوہر بھی کہے گا کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، پہلے سے زیادہ بیوٹیفل ہیں. تو یہ معاملہ ہوگا. اور یہ ہر جمعہ کو یہ بازار اللہ تعالیٰ لگائے گا. تو اس سے پتہ چل رہا کہ آپ کی خوبصورتی کبھی ڈھلے گی نہیں، کم نہیں پڑے گی. چہروں پہ جھریاں نہیں آئیں گی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایج زیادہ ہونے کے چہرے پہ جھری آ جاتی ہے. لوگ کریم استعمال کرتے، کریم پہ کریم، فیئر اینڈ لولی، پتہ نہیں لوگ کیا کیا لوگ لگاتے ہیں اسکن کو ٹھیک کرنے کے لیے، سافٹ کر رکھنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے. ایج ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے. پر جنت میں ایسے نہیں ہوگا. جنت میں الٹا ہوگا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا کے جنت میں آپ کو داخل کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کی خوبصورتی دن بدن بڑھے گی، زیادہ ہوگی، کبھی کم نہیں پڑے گی. خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دونوں کی خوبصورتی دن بدن بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، پہلے زیادہ خوبصورت ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے جنت کے اندر درخت ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا درخت، کئی طرح کے درخت ہوں گے. خاص کر کے جنت کے اندر درخت ہوں گے کھجور کے، انار کے، انگور کے. یہ بکثرت ہوں گے، زیادہ ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے اور پھلوں کے درخت ہوں گے. کیلا اور بیری کا درخت بھی ہوگا. جنت کے اندر ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک سوار یعنی جو جانور پر سوار ہو، گھوڑے پر یا اونٹ پر، وہ 100 سال تک سفر کرے گا تب بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جنت کے اندر تمام درخت، پیڑ کے تنے گولڈ کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. یعنی جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، یہ باتیں ایسی بیان کر رہا ہوں میں جو یا تو اس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے. اور حدیث جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، صرف وہی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں شروع سے لے کر ابھی تک جو بھی دروس ہے جنت سے متعلق جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، بس وہی بیان کر رہا ہوں میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا. اس کی ٹہنی سے اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے. جبے، کچھ لوگ کندورا اس کو کہتے ہیں. تو کپڑے تیار کیے جائیں گے. کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، لیکن مکھن سے زیادہ نرم ہوگا. اس میں بالکل سختی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگے؟ اس کے لیے ایک ذکر و اذکار بھی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو انسان یہ دعا پڑھے گا، یہ ذکر کرے گا، تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دے گا اس آدمی کے لیے. سبحان اللہ. پھر سے پڑھتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا پڑھیں گے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے درخت لگائے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث یہ صحیح ہے. ایک اور دعا ہے ذکر و اذکار میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. آپ چاہتے کہ جنت میں آپ کے لیے کھجور کا درخت لگے تو یہ پڑھیے سبحان اللہ العظیم
व बिहम्दिह। नबी करیم صلی اللہ علیہ वसल्लम نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جائے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسی طرح جنت کے اندر ایک طوبہ نام کا درخت ہوگا، طوبہ ایک درخت کا نام ہوگا جس کا سایہ 100 سال یعنی 100 ایئرس کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے ڈریس کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ جنت کے اندر زیتون کا بھی درخت ہوگا، اسی طرح انجیر کا بھی درخت ہوگا۔ جنت کے پھل، ہر طرح کے پھل آپ کے لیے جنت میں تیار ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ہر موسم کا پھل آپ کو ہمیشہ مل جائے گا۔ دنیا میں نا کبھی ملتی کوئی چیز، کوئی پھل ملتا کبھی نہیں ملتا، لیکن جنت میں ہر پھل اور ہر موسم کا، ہر سیزن کا پھل آپ کو ہمیشہ ملے گا، ڈیلی ملے گا۔ اچھا، وہ جو پھل لگے ہوں گے درختوں میں، ایک تو آپ جب چاہیں گے پھل آپ کے سامنے ٹیبل پر حاضر ہو جائے گا، جب چاہیں کھائیں۔ اگر آپ چاہتے کہ نہیں اپنے ہاتھ سے خود سے توڑ کے کھائیں تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہوگا، جائیں تو وہ پھل دم نیچے آ جائے گا اور آسانی کے ساتھ ہاتھ سے آپ توڑ کر کے خود سے کھا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ نہیں کھڑے نہیں ہونا، ہم کو بیٹھ کے ہی چاہیے، تو درخت اور بھی نیچے آ جائے گا اللہ کے حکم سے، تو آپ بیٹھے بیٹھے درخت کا پکا ہوا پھل توڑ کے کھا سکتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی جائے کہ نہیں ہم بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ لیٹے لیٹے ہو جائے، لیٹے لیٹے پھل ہمارے پاس آ جائے، ایسا بھی ہوگا، تو اللہ کے حکم سے درخت کا پھل بالکل آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ لیٹے ہوئے بھی پھل توڑ کر کے، تر و تازہ پکا ہوا پھل توڑ کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ایک مسلمان کے لیے؟ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھنے کی بھی اگر طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھو، یہ انسان کو بھاری پڑتا ہے۔ جنت میں اللہ نے کیا طے کر رکھا ہے کہ کھڑے نہیں ہونا، حالانکہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک شوق ہوتا ہے انسان کا، ایک مزے لینے کے لیے آرام سے چلیے، انجوائے، تنوع ہو جائے کہ بیٹھے بیٹھے کھائیں گے، آپ تک پھل پہنچ جائے گا بیٹھے بیٹھے بھی اور لیٹے لیٹے بھی۔ کیا دنیا میں آپ بیٹھ کر لیٹ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ بیمار ہیں تو؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی ساری جنتیں کے اندر اتنی ساری نعمتیں آپ کے لیے طے کر رکھی ہیں۔ جنت میں ہر جنتی کے من پسند کے تمام پھل ہوں گے، آپ کو جو پسند ہو، جو آپ پسند کریں گے ہر قسم کا پھل آپ کے لیے میسر ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کسوف کی حدیث میں روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف یعنی سورج یا چاند گرہن لگا تھا تو آپ نے نماز پڑھائی، تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ اپنے نماز کے دوران ہی آپ اپنی جگہ پر سے کچھ آگے بڑھ کے ہل کر کے، کچھ آگے بڑھ کے کچھ چیز اب لینا چاہ رہے تھے، پھر اب رک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں نے جنت دیکھی اور اس کے خوشے کو لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے۔ ایک خوشہ یعنی گچھا، پھل کا ایک گچھا بھی اگر توڑ لیتے تو قیامت تک صحابہ کرام کھاتے رہتے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، سبحان اللہ، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے، کسی پھل میں بیج نہیں ہوگا، بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ دلیل، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔